بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا کوئی معنی نہیں جانتا، لیکن کتاب قرآن جو ہے وہ اپنی آیتوں کو آیات مبینات کہتی ہے، آیات مبینات، یعنی کہ یہ نشان راہ جو ہیں، یہ اس کے جو ہر وزن جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو الف لام را، یہ الف الفت سے ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، الفت اور محبت پیدا کرنا، اور لام لامہ سے ہے پٹی باندھنا، زخم محفوظ کرنا، تو یہ تحفظ دینے والا ہے، یعنی کہ جو تمہیں زخم لگے ہوئے ہیں، جو تمہیں معاشرتی طور پر زخم لگے ہیں، تو ان پر پٹی باندھ دے گا، یہ ان کو محفوظ کر دے گا۔ اور را، یہ اس کا روٹ را ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پتلی پھیرانا، گھورنا، آئینہ دیکھنا، آنکھوں کو چمکانا یا سراب کا چمکنا، تو یہ اس کے معنوں میں سے ہے۔ تو یہاں سے جو معنی لیا ہے وہ آئینہ دیکھنا، تو الف لام را کا معنی ہوگا الفت اور محبت پیدا کرنے والا، بنانے والا ضابطہ، اور زخموں کو محفوظ کرنے والا ضابطہ۔ اور را آئینہ کردار ہے، یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے آئینہ ہے کہ تم کیا دیکھتے ہو اور کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ تو ایک شعر بھی ہے اس کے حوالے سے، آئینہ کردار کے حوالے سے، کہ جب انسان آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے، جو کچھ وہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے کہ ہم یہ زندگی بھر کیا کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتے رہے۔ تو یہ آئینہ صاف کرنے والی بات نہیں، یہ تو اپنا کردار صحیح کرنے والی بات ہے۔ تو یہ الف لام را اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو آئینہ بھی دکھاتی ہے کہ آپ کر کیا رہے تھے اور کرنا کیا چاہیے تھا۔ تو یہ الف لام را، یہ آپ کے سامنے اس کے معنی رکھ دیے ہیں، تو غور و فکر آپ کا کام ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی سوال ہوتا ہے وہ بھی، اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تلکا آیات الکتاب الحکیم، کتاب الحکیم، یہ جو تلکا اشارہ بعید بھی ہے، اور تلکا کا معنی یہ موجودہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو نشان راہ ہے اس ضابطہ کے، جو حکیم ہے، با حکمت ہے، حکمت والا، حکمہ اس کا روٹ ہے، یعنی کہ یہ آپ کو لگام بھی دیتا ہے۔ ضابطے ہی لگام دیا کرتے ہیں، کیونکہ ضابطوں کے اندر ایک تو آرڈر ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر اس آرڈر کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ سزا مقرر کرتا ہے۔ تو تلکا آیات الکتاب، تو یہ ضابطے کے حوالے سے ایک نشان راہ ہے، حکیم جو با حکمت ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ اکانا للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہوا، ان اوحینا الی الی رجل منہم، کہ ہم نے پیغام بھیجا، خفیہ پیغام دیا، الی رجل، ایک رجل کی طرف۔ رجل وہ جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے قرآن کا جو پڑھا ہے کہ وہ جو سورہ نساء کے اندر بھی ہم نے دیکھا، رجالوں کا بامونا علی النساء، تو عوام پر نگران جو ہوتا ہے وہ رجل ہی ہوتا ہے، جو مملکت الہیہ مقرر کرتی ہے یا وہ معاشرے کے لوگ مقرر کرتے ہیں۔ تو ہم نے خفیہ پیغام بھیجا ہے الی رجل منہم، ایک نگرانی کرنے والا جو عوام پر نگران بنایا گیا، اس کی طرف، منہم وہ انہی میں سے ہے، وہ کوئی باہر سے نہیں لایا گیا، وہ انہی میں سے مقرر کیا گیا۔ ان انذر الناس، یہ کہ آپ انذار کریں، پیش آگاہی دیں لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو پیش آگاہی دے دیں، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو امن قائم کرنے والے ہیں۔ امن قائم کرنے والوں کے لیے تو خوشخبری، انا لہم، یہ کہ ان کے لیے قدامہ صدق، یہ اقدام جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے، کہ اگر وہ امن ہو جائیں گے، ان کو امن کی حوالے سے انہوں نے کام کیا، تو ان کے لیے تو بشارت ہے۔ اور یہ اقدام جو ہے نا یہ تصدیق کی بنیاد پر ہے، یہ تصدیق شدہ ہے۔ عند ربہم، کہاں سے؟ ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے، ان کے نظام ربوبیت جو ہے، ان کا جو پالن ہاری کا ضابطہ جو ان کی طرف دیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ ایک تصدیق شدہ ایک ضابطہ ہے جو آپ کے طرف بھیجا گیا ہے، اور آپ ہی کے اس ایک نگران کے حوالے سے جو رجل ہے اس کے حوالے سے آپ کو بھیجا گیا یہ پورا۔ قال الکافرون، کہا انکار حق کرنے والوں نے، ان ھذا لساحر مبین، یقیناً یہ تو ایک سحر ہے۔ سحر ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، سین ہے سحرا، تو سحرا یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو سحرا الٹ پھیر کرنے کی ہوئی باتیں، یعنی کہ الٹ پھیر کے حوالے سے، یعنی کبھی ادھر کی بات اور کبھی ادھر کی بات، تو الٹ پھیر کرنا لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات ہوتی ہے، کبھی کوئی بات کرنا کبھی کوئی بات۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا لساحر مبین، اور یہ تو بڑی واضح طور پر الٹ پھیر کر کے بتائی گئی باتیں، یہ تو الٹ پھیر کیا گیا سارا معاملہ۔ ان ربکم اللہ، اور بتایا کہ یقیناً تمہارا جو نظام ربوبیت ہے، ان ربکم، یقیناً تمہارا جو نظام ربوبیت ہے، اللہ ایک آئین کے تحت ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق، یعنی کہ وہ مملکت الہیہ جس نے یہ نظام ربوبیت دی ہے، یقیناً تمہارا نظام ربوبیت ایک آئین کے تحت ہے، ایک مملکت الہیہ کے اندر ہے۔ الذی خلق السماوات، اور یہ وہ مملکت الہیہ ہے، یہ وہ آئین ہے جس کے اوپر وہ مملکت الہیہ چل رہی ہے۔ خلق السماوات والارض، کہ اس نے تخلیق کیا، اس نے بنایا حکومتوں کو اور ملک کو، فی ستۃ ایام، فی
بارے میں ستہ تے اس کا روٹ ہے ست، جس کا معنی ہے، جو بنیادی معنی ہے یہ فیروز اللغات میں لکھا ہے، بکواس اور عیب، یعنی کہ عیب دار ہونا اور بکواس ہونا، یعنی کہ وہ دور یہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس ملک کی حکومتیں اور یہ اس ملک کا بنایا جانا فی ستہ ایام، ایک عیب دار یا بکواس دور جو تھا، ایام دور کو کہتے ہیں، ستہ بکواس، اور 6 کو بھی کہتے ہیں یہ، جس کو ہم 6 کہتے ہیں، تو یہ 6 بھی اس کا معنی ہے، لیکن کیونکہ یہ بنانے کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ دن کہ اتنے دن میں بنایا گیا وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ 6 دن کیا ہیں جی، تو اصل میں ستہ اس کا پہلا معنی جو فیروز اللغات نے لکھا ہے بکواس و عیب، تو عیب دار دور تھا یہ، عیب دار دور کے بارے میں یہ حکومتیں تشکیل دی گئی تاکہ ان کے عیب ختم ہو، ان کی جو بکواس ہے وہ ختم ہو، تو مملکت الہیہ نے جو حکومتیں بنائی ہیں، سماوات جمع کا سیگا اور ارد واحد کا سیگا، ملک ایک ہی ہوتا ہے، میں نے بار بار آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ ملک ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر حکومتیں بہت ہوتی ہیں، تو ان کے اندر پھر جو عیب ہوتے ہیں، جو ان کی بکواس ہوتی ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے مملکت الہیہ جو آئین کے تحت چلنے والی ایک مملکت ہو، وہ اس کو پھر بناتی ہے، حکومتوں کو بھی اور ملک کے حوالے سے بھی سارا پھر اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئین کے مطابق اس کو کر دے، ثم استوی علی العرش، پھر وہ آئینی حکومت جو ہے وہ عرش پر پھر متمکن ہوتی ہے، پورے عرش کا کنٹرول سنبھالتی ہے، عرش بمانی چھت کو کہتے ہیں، اور عرش بمانی یہ جو عام مطلب قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے کہ عرش بمانی اقتدار، کہ وہ پھر مکمل طور پر اس کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے اس حکومت کا، اس کے اوپر یدبر الامر، اور وہ معاملات جو ہے تدبیر سے چلاتی ہے، مملکت الہیہ یدبر الامر ہے، تدبیریں کرتی ہے معاملات کی، اپنے کاموں کی، ما من شفیع، اور دیکھو کوئی اس کے شفیع نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کھڑے ہونے والی نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، بعد اس کے کہ اس نے جو آرڈر دے دیا ہے، جو اس نے اجازت دے دی ہے، اس کے بعد کوئی اس کے ساتھ شفیع نہیں ہے، کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا آئینی، ذالکم اللہ، یہ تمہارا آئینی، ربکم نظام ربوبیت چلانے والا ہے، فاعبدوہ، بس تم کو چاہیے کہ اس کی محکومیت اختیار کرو، وہ آئین جو جس کے تحت یہ نظام ربوبیت آگے بڑھائی جاتی ہے، اور یہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، پہلی سورت سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اس کو دوبارہ آپ غور کریں تو یہ آئین بنایا اس لیے جاتا ہے کہ عوام کی نظام ربوبیت جو ہے، عوام کی ربوبیت کا بندوبست جو ہے نا کما حقہ ہو کیا جائے، اور اسی بنیاد پر سارے کا سارے آئین تشکیل پاتے ہیں، اگر ربوبیت کا حوالہ نکال دیا جائے بیچ میں سے، لوگوں کی نشو و نما اور ان کی ربوبیت کھانے پینے کا بندوبست، ان کا تحفظ کا بندوبست، اگر اس کو بنیادوں سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہ مارا ماری اور تباہی اور ظلم یہ سارے کا سارا اس کے بعد شروع ہوتا ہے پھر، لیکن یہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے کہ وہ ایسی مطلب کہ آئینی حکومت ہوتی ہے کہ جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ کسی کی سفارش کو تسلیم نہیں کرتے، وہ آئین کے حوالے سے کام کرتے ہیں، یہ پیچھے پڑا نا، ما من شفیع، کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہے، کوئی برابر کھڑے ہونے والا نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، بعد اس کے کہ اس نے کوئی اذن دے دیا، کوئی آرڈر دے دیا، ذالکم اللہ، یہی تو تمہارا آئینی حوالے سے ایک مملکت الہیہ ہے، ربکم، اور تمہاری پالن ہاری کا بندوبست ہے، تمہاری پالن ہاری کا جو بندوبست، فعبدوہ ہو، پس اس کی محکومیت اختیار کرو، اس کے محکوم ہو جاؤ، افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، الیہ مرجعکم، اور دیکھو اسی مملکت الہیہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، ادھر ہی تم نے لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب نے، سب کا مرجع، سب کا لوٹنا اسی مملکت الہیہ کی طرف، وعد اللہ حقا، یہ وعدہ جو ہے یہ مملکت الہیہ کی طرف سے، یہ آئین کی طرف سے، یہ حقیقی ہے، یہ ایک حقیقی وعدہ کہ جو تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے، انہ یبدأ الخلق، یقیناً وہ مملکت الہیہ تو آغاز کرتی ہے، یبدأ ابتدا کرنا، خلا کا بنانے کی، وہ بنانے کی ابتدا مملکت الہیہ کرتی ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کا اعادہ کرتی ہے، بار بار اس کو لوٹاتی ہے، بار بار اس کے لیے نئی سے نئی چیزیں بناتی ہے، وہ مملکت الہیہ ہی یا اس آئین کے تحت بنائی جاتی ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ آئین کے تحت سارے کا سارا بنتا ہے، خلا کا بنایا جانا، بہترین صورتحال سے تخلیق پانا، تو یہ اس کا معنی ہے خلا کا، کہ وہ مملکت الہیہ جو ہے وہ آغاز وہیں سے کرتی ہے آئین کے حوالے سے، اور اس کا پھر اعادہ کرتی رہتی ہے، بار بار اس کو بناتی ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بھرپور بدلہ دے ان لوگوں کو جو امن قائم کرنے والے ہیں، امن قائم کرنے والوں کے لیے لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں، امن قائم کرنے والوں کے لیے یہ بار بار جو اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے اس کو، تو یہ امن قائم کرنے والوں کے لیے جزا ہے، اس کے بدلے کے لیے ہے، وعملوا الصالحات، اور یہ امن قائم کرنے والے صلاحیت بخش عمل کرتے ہیں، صلاحیت بخش کام کرنے والے، امن قائم کرنے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ جو پھر امن قائم کرتے ہیں اور صلاحیت بخش کام کرتے ہیں، ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے بدلہ ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو ان کے اپوزٹ ہے، کفروا، انکار حق کرنے والے، وہ جو آئین کا
حشر بگاڑنے والے یا ان کا انکار ہی کر دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو انکار حق کرتے ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے شراب حاصل کرنا یا زندگی گزارنا، من حمیم، تو ان کا انکار حق کرنے والوں کا تو جو زندگی ہے، وہ زندگی گزارنا جو ہے وہ تو گرمیوں کے اندر حمیم و عذاب علیم، یہ گرم ہی ان کا سارے کا سارے معاملے ہوتے ہیں ان کے زندگی کے، ان کے کوئی ٹھنڈک نہیں ہوتی ان کے حوالے سے، یہ گرمی اسی حوالے سے ہے کہ وہ گرم ہی رہتے ہیں ہر طرف سے، کہ کھانے پینے کے حوالے سے ان کو یا زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کو ہر طرف سے عذاب ہی نظر آتا ہے، گرمی نظر آتی ہے۔ اور وہ عذاب علیم، اور ان کے لیے سزا ہے المناک سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو انکار حق کرنے والے ہیں۔ بما کان یکفرون، بما کان یکفرون، اور یہ اس کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے انکار حق کر دیا ہے، کہ یہ ان کی گرم زندگی، یہ ان کے گرما گرم جو معاملات ہیں زندگی کے، تو وہ ان کے کفر کے سبب ہیں، ان کے انکار حق کرنے کی وجہ سے۔ والذی، اور وہی مملکت الہیہ ہے، جعل الشمس ضیاء، اس نے شمس کو ضیاء بنایا، شمس روشنی کو کہتے ہیں، اور یہ قرآن نے ایک عجیب طریقے سے اس کو پیش کیا ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ شین میم سین شمسا، یہ اس کا بنیادی روٹ ہے، جس کا بنیادی معنی جو لکھا ہے لغت میں، دن کا دھوپ والا ہونا، سرکش ہونا، دشمنی کرنا، یہ شمس ہے۔ تو مملکت الہیہ نے جو شمس ہے، جو سرکش حکومت ہے، جو طاقتور حکومت ہے، اس کو کیا بنایا؟ ضیاء، اس کو روشن بنایا، اس کو ضابطہ دیا۔ یہ نہیں کہ وہ خود ہی روشن ہو گیا، وہ کسی ضابطے کے حوالے سے ہے، کیونکہ هو الذی، یہ پیچھے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی مملکت الہیہ جو ہے نا، جعل الشمس ضیاء، اس نے شمس کو، وہ جو سرکش حکومت ہے یا دشمنی کرنے والی ہے، عوام دشمن حکومت ہے، تو اس کو روشن کیا۔ والقمر نورن، اور قمر جو ہے، قمرہ اس کا بنیادی روٹ ہے کاف میم رے قمر، جس کا بنیادی معنی لکھا جو شروع میں جوا کھیلنا یا جوئے میں ہار جانا، وہ میرا جوئے میں ہار جانا، قمرہ جوا کھیلنا، تو یہ اس کے معنوں میں سے لکھا انہیں، یا سفید ہونا بھی اس کا معنی ہے۔ القمران سورج اور چاند کو کہتے ہیں، تسنیہ کا صیغہ، تو اقمار قمر چاند کو بھی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ حکومتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ اسٹیٹس جو ہے نا اپنے جو جھنڈے بناتے ہیں، ان پر بھی اپنے اپنے نشانات مقرر کرتے ہیں، تو کئیوں نے سورج کا نشان رکھا ہوا، کئیوں نے قمر کا، یہ بھی ایک تاریخی چیز ہے، لیکن ہم قرآن کے طالب علم ہیں، اس لیے ہم قرآن کی بات کریں گے اور اس کی لغت کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس تاریخی بات پر ہم نہیں جائیں گے کہ ہمارے پیش نظر تاریخ نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہیں۔ تو هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس نے الشمس کو، جو دشمنی پر یا عوام دشمن حکومت ہے یا سرکش حکومت ہے، اس کو روشنی دی، اس کو روشن بنایا۔ والقمر نورن، اور قمر جو ہے وہ نور ہوتا ہے وہ جو کسی کی روشنی سے چمکے، کیونکہ یہ شمس، اس کو روشنی دی گئی، اور اس کے جو چھوٹی حکومت ہے وہ اس کی روشنی کی وجہ سے چلتی ہے، اور یہ کائناتی جو ہم گردش بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں کی، جو حقیقی شمس ہے یا حقیقی جو سورج ہے اور حقیقی جو چاند ہے، تو جب یہ سورج نکلتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، اور جب یہ سورج غائب ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو پھر یہ اسی کی روشنی سے چمک رہا ہوتا ہے، پھر یہ نظر آتا ہے چاند، ورنہ دن میں بھی چاند موجود ہوتا ہے، دن میں موجود ہوتا ہے چاند، یا اس حقیقت کو پہنچ چکی ہے یہ ہمارے معاشرے کے لوگ، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کیونکہ سورج جو ہے وہ اپنا چکر کی وجہ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور جس طرف سے وہ چلا جاتا ہے اس طرف چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اسی کی روشنی کی وجہ سے چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ اب مطلب کہ یہ سمجھا، یہ پہلے کے جو سمجھدار تھے ان کو یہ حقیقت ان کے سامنے آ چکی تھی، اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ پھر قرآن کے جو معنی اور مفہوم متعین کیے ہیں اسی حوالے سے یہ سارے کے سارے۔ تو هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے کہ جس نے شمس کو جو ہے وہ ضیاء روشنی دی ہے، والقمر نورا، اور قمر روشنی سے چمک رہا ہے، وہ حکومت جو ہے، قمر جو ہے وہ اس روشنی سے، جو شمس کی روشنی ہے، اس کی روشنی میں چلتی ہے۔ وقدرہ منازل، اور ہم نے اس کے ایک پیمانے بنائے، ہم نے اس کے وقدرہ، اور اس کا یہ قدر بنایا، اس کے لیے ایک پیمانہ بنایا، منازل اس کی منزل کے لیے، کہ وہ کس طرح سے منزلیں طے کرے گی۔ لتعلم، تاکہ وہ جان لیں، عدد السنین والحساب، اپنے عدود عدہ، وہ جو گنتی کا، یہ عدہ کا معنی تیاری بھی ہوتا ہے، عدہ کا معنی شمار کرنا بھی ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے شمار کریں کس چیز کے، سنین سالوں کے حساب سے، کہ ان کے ساتھ کتنا وعدہ ہے یا ان کی کتنی مہلت ہے، یا کس حساب سے ان کو چلنا ہے۔ لتعلم، تاکہ وہ جان لیں ان منزلوں کے حوالے سے جو ان کے لیے منازل مقرر کی گئی ہیں، اس حوالے سے وہ آگے بڑھیں۔
تو ان کے جو پیمانے بنائے گئے ہیں اس انداز سے وہ آگے بڑھیں، اور جو ان کی منزلیں ہیں ان حوالے سے مطلب کہ آگے جانا ہے انہوں نے لتعلموا عدد السنین، تاکہ وہ شمار رکھیں اپنے فرض۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ بتا دیا آپ کو کہ جو بھی یہ اخلاقی حوالے سے بنایا گیا ہے مملکت الہیہ کی طرف سے، مگر یہ ایک حقیقت ہے، یہ فصل اور آیاتی وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنے نشان راہ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننے والی ہو، جو جانے اس کو، جاننے والی قوم کے لیے وہ اپنے نشان راہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ یہ فصل فیصلہ کن بنانا، جدا جدا کر کے بتانا، یہ اس کا معنی ہے۔ انا فی اختلاف اللیل والنہار، اور یقیناً اختلاف کرنا لیل و نہار، لیل لیلی معاشرے اندھیرے معاشرے، اور نہار روشن معاشرے، روشن معاشرے اور اندھیرے معاشروں کا اختلاف کرنا۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی بنایا ہے مملکت الہیہ نے حکومتوں کے حوالے سے، حکومتوں میں، فی السماوات حکومتوں میں، والارض اور ملک کے جو اندر ہے، وہ جو کچھ بھی مملکت الہیہ نے بنایا ہے، لی آیات، وہ ایک نشان راہ ہے، ایک آیت ہے، لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو مملکت الہیہ کے آئین سے ہم آہنگ ہو، ہم آہنگ ہونے والے لوگوں سے یا قوم سے، یہ نشان راہ ہے اس کے کہ اس نے کس طرح سے بنا دیا ہے یہ حکومتوں کو۔ اور وہ جو شمس کے حوالے سے بات ہوئی اور جو قمر کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کو جس انداز سے بنایا اور جس ترتیب سے چلایا، اس کے اندر ساری کی ساری رہنمائی ہے لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو قوانین سے ہم آہنگ ہو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، ہم سے ہمارے سامنے پیش ہونے کی یا ہم سے ملاقات کرنے کی، جو امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہیں موجودہ زندگی کے بارے میں، اسی اپنے جو چل رہی ہے ان کی زندگی اسی میں وہ خوش ہیں، وطمانو، اور وہ اطمینان میں ہیں، بہا، اسی سے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس سے اطمینان میں ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے نشان راہ سے غافل ہوئے ہوئے ہیں، کہ جو مملکت الہیہ ان کو نشان راہ دینا چاہتی ہے، بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، ان نشان راہ سے وہ غافل ہوئے ہوئے ہیں، وہ بے خبر ہیں ان نشان راہ سے جو ان کے لیے مملکت الہیہ نشان راہ مقرر کر رہی ہے۔ اولئک مأواہم النار، تو جو غافل ہوئے ہوئے ہیں، جو بے خبر ہوئے ہوئے ہیں ان نشان راہ سے، تو اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے دشمنی کی آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بے سبب اس کے جو بھی یہ کسب کر رہے ہیں کہ ان نشان راہ سے غافل ہوئے ہوئے ان معاملات کے اندر پڑے ہوئے جو ان کے اپنے موجودہ ہیں، اور وہ اسی کے اوپر ہی رہنا چاہتے ہیں، اس سے آگے نکلنا نہیں چاہتے، تو جو بھی وہ کسب کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یہ ہے کہ وہ دشمنی کی آگ میں پڑے رہیں، دشمنی میں الجھے رہیں، وہ ان کے اپنے کسب ہے، بما کانوا یکسبون، بے سبب اس کے جو وہ کسب کر رہے ہیں، کہ ان کا کسب یہ ہے کہ وہ نشان راہ کی طرف نہیں آنا چاہتے جو مملکت الہیہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں اور صلاحیت بخش کام کرنے والے ہیں، یہدیہم ربہم، ان کو رہنمائی ملتی ہے، ربہم، ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے، ان کے رباوہ، جو ان کا کھانا پینا، جو ان کا تحفظ، جو ان کے معاملات ہیں سارے ربوبیت کے، جو لوگ امن قائم کرنے والے ہیں اور صلاحیت بخش کام کرنے والے ہیں، تو یہدیہم ربہم، تو ان کو رہنمائی ملتی ہے ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے، رہنمائی دے دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، بے ایمانہم، یہ ان کے معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، بے ایمانہم، یمن کے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس امن والی کاوش کرنے کا، اس صلاحیت بخش کام کرنے کا، تو یہ ان کے اس ایمان کی وجہ سے، ان کے ایک معاہدے کی وجہ سے جو انہوں نے نظام ربوبیت کے حوالے سے کیا ہے، تجری من تحت الانہار، تو جاری و ساری ہیں ان کی ماتحتی میں انہار، فراوانیاں، روشنیاں، فی جنات النعیم، اور وہ خوشحال ریاستوں میں، یعنی نعمتوں والی خوشحال ریاست میں، وہ ان کے ساتھ جو عمل کا اور صلاحیت بخش کام کرنے کا جو معاہدے کے تحت وہ چل رہے ہیں، تو وہ خوشحال ریاستوں میں ہیں، اور خوشحال ریاستیں نعیم، نعمتوں والی خوشحال ریاستوں میں، دعواہم فیہا، اور ان کی دعوت ہوتی ہے اس خوشحال ریاستوں کے اندر، سبحانک، کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جد و جہد آپ کے لیے، مملکت لیے کا کی زمین، ان نظام ربوبیت کے حوالے سے جو آئینی حوالے سے نظام ربوبیت چلا رہے ہیں اس کی طرف ہی ہے، تو دعواہم فیہا، تو ان کی اس خوشحال ریاستوں میں جو مملکت الہیہ کی طرف سے ان کو ملی ہے، ربوبیت کے حوالے سے جو ملی، دعواہم فیہا، ان کی پکار ہوتی ہے، ان کی دعوت ہوتی ہے اس میں، سبحانک، ساری کی ساری جد و جہد آپ کے لیے، یہ کعبات کی زمین ہے اور یہ مملکت الہیہ کی طرف ہے۔ اللہم، اے ہمارے آئینی حکومت چلانے والے، اے ہمارے نظام مملکت الہیہ کے نگران، جو جس کی نگران آئین کی نگرانی بھی جو کام چل رہا ہے ان کا، تو ان کی طرف ہی ان کا ہے، انہی کو وہ پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے مملکت الہیہ کے چلانے والے، اللہم تحیتہم، اور ان کی حیات بخشی جو ہے، فیہا، اس میں سلام، سلامتی والی، تو وہ اپنے نظام ربوبیت سے ہی
مخاطب ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ سبحانک اللہم، کہ ساری کی ساری جد و جہد اے ہمارے مملکت الہیہ چلانے والے، ساری جد و جہد تیرے لیے ہے۔ وتحیتہم، اور ان کی حیات بخشی جو ہے، فیہا اس میں سلام، سلامتی والی ہے، وآخر دعواہم، اور آخر کار ان کی یہی دعوت ہوتی ہے، ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ حاکمیت ساری کی ساری مطلب کہ وہ جو حمدہ سے یہ ان الحمد، یہ ساری حمدیت سے ہے، وہ جو دل کی گہرائیوں سے جو آواز نکلتی ہے، اور مطلب کہ وہ تعریفی کلمات ہوتے ہیں اس کے، تو ان کی دعوت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ساری کی ساری ستائش جو ہے وہ تو مملکت الہیہ کے لیے ہے، ان الحمد للہ، یہ کہ ساری کی ساری حمدیت جو ہے، ساری کی ساری ستائش جو ہے وہ تو مملکت الہیہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالمین کا نظام ربوبیت ہے، یعنی کہ یہ وہ مملکت الہیہ ہے جس کے لیے ساری کی ساری ستائش ہے، اس آئین کے لیے کہ اس آئین کے تحت جو مملکت الہیہ چلنے والی ہے وہ رب العالمین، عالمین کا جو نظام ربوبیت ہے اسی کے تحت ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر بنا پاتا ہے یا بناتا ہے مملکت الہیہ لوگوں کے لیے شر کچھ برائی، استجالہم بالخیر، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ مملکت الہیہ تو کسی کے لیے شر نہیں مقرر کرتی، لیکن اگر ولو، یہ اگر ولو یعجل اللہ، اگر مقرر کر دے، بنا دے مملکت الہیہ للناس، لوگوں کے لیے، شر، اس شر کو، برائی کو، استجالہم، جس کا وہ جو چیز وہ مانگتے ہیں، بالخیر، خیر کی طرح، یعنی کہ اس شر کو خیر کی طرح جس طرح وہ طلب کر رہے ہیں، اگر وہ بنا دے ان کے لیے، لَقُضِیَ عَلَیْہِمْ اجرہم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف، ان کی مدت کے حوالے سے، اجرہم، جو ان کے لیے مدت مقرر کی ہے اس میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس آپ پیش آگاہی دے دیجیے ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ سرکشی کے اندر بہہ کے پھر رہے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضَرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، تو وہ ہم سے پکارتا ہے ہمارے لیے یا ہمارے اداروں کے لیے دعوت دیتا ہے، لجنبہ، اپنی جنب کے حوالے سے، اپنی کوتاہیوں کے حوالے سے، جنب یہ اس کا روٹ ہے، تو جو انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں اس حوالے سے پھر وہ پکارتا ہے، او قائدن، یا پھر وہ اس قاعدہ قانون کے حوالے سے دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، او قائمن، یا وہ قائم جو معاملات ہے جس پر قائم ہے مملکت الہیہ کے ادارے، اس حوالے سے، فلما کشفنا عنہ، یعنی کہ جس کو بھی وہ جو قائم ادارے ہیں، جو قاعدے قانون ہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں، جب وہ اس حوالے سے، قاعدے قانون کے حوالے سے، یا پھر وہ جو قائم ہے ادارے جس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، یا ان کی جو کوتاہیاں ہیں اس حوالے سے، جب وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، تو پھر فلما کشفنا عنہ، پس جب پھر ہم دور کر دیتے ہیں ان سے ان کی ضرر کو، ان کی اس تکلیف کو، مرہ کانا لم یدعوننا، تو وہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے ہم کو دعوت دی نہیں، ہماری طرف پکارا ہی نہیں تھا، یعنی کہ وہ ادارے، وہ ان کے ضابطے، قاعدے قانون، یا وہ ان کی کوتاہیاں، جب وہ اس حوالے سے، ان قاعدے قانون کے حوالے سے، اور اس قائم جو موجود مطلب کے ادارے ہیں، جو اسٹینڈ ٹو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے جب وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، تو پھر کہا کہ جب ہم، کشفنا جمع کا صیغہ یہ بھی، یعنی کہ یہ پیچھے جو الفاظ بانی آپ کے سامنے رکھے گئے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ایسے نکل، آپ ان کے روٹ کے اوپر چلیے، قائمہ، قوامہ، اور قائدن، قاعدہ، قاعدے قانون، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو لغت کے اندر آپ کو ملیں گے۔ تو فلما کشفنا، یہ یہاں پر ہی میں آپ کو غور کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کھول دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، انہ، اس سے، یعنی کہ جو دعوت دے رہا تھا اس حوالے سے، تو جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں، ضرر ہو، اس کی ضرر کو، اس کے پریشانی کو، اس کے جو نقصان ہو رہا تھا اس کے حوالے سے، تو مرہ کا آنا، تو وہ گزر جاتا ہے کہ گویا کہ نہیں تھا، ید اونا، کہ اس نے ہم کو دعوت دی ہو، ہمارے سامنے اس نے پکارا ہو، الا ضرن، اس ضرر کے حوالے سے جو اس کو مشکل پہنچی ہوئی تھی، مسا ہو، اور اس کو چھوا ہوا تھا اس مشکلات نے، تو اس مشکلات کو جس انداز سے اس کو پکڑا ہوا تھا، تو جب ہم اس سے وہ دور کر دیتے ہیں، جب وہ ہم کو پکار رہا تھا تو ہم نے اس کو دور کر دیا، تو وہ اس طرح سے ہو گیا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں، ہماری دعوت کو، ہماری جو دعوت اس کو ہم نے اس کو سن لی ہے، اس کو مشکل سے نکال دیا ہے، تو وہ اس طرح ہو گیا کہ جو وہ تھا ہی نہیں، اس کے اوپر مشکل کوئی تھی ہی نہیں۔ کذالک زینا للمسرفین، اس طرح سے مزین کر دکھایا، للمسرفین، جو حدوں سے نکلنے والے ہیں ان لوگوں کو، اس طرح سے ان لوگوں کو مزین کر دکھایا، خوشنما کر دکھایا کہ وہ حدیں توڑنے کے باوجود بچ نکلے،
माँ कानू यामलून, जो वो अमल करते थे। तो उसकी वजह से वो इस अंदाज से खुश है कि मुश्किल किसी और ने दूर की है, वो ममलकत इलाहिया के हवाले से उनको उस मुश्किल से निकाल दिया गया है। लेकिन वो ये समझते हैं कि हम अपनी जो हमारी मतलब कि अपनी जद्दोजहद है उसकी वजह से हम निकल आए हैं। इस तरह से फिर जो हदूद शिकन है, जो मतलब कि हदों से निकलने वाले हैं, वो उसके ऊपर खुश हैं कि जो उन्होंने अमल किया वो ठीक। वालकद अहलकनल करूना, और बताया कि यकीनन हमने हलाकत में डाला उन करून को, उन कौमों को, मिन कबलकुम, जो तुम्हारे से पहले भी थे, लम्मा ज़लमू, जब वो जुल्म की हदें क्रॉस कर गए, जब उन्होंने जुल्म किया, वजाअतहुम रसुलुहुम, और उनके पास आए थे उनके पैगाम देने वाले, उनको मैसेज देने वाले आए उनके पास, बिल बैयनात, और वो वाज़ेह दलाइल के साथ आए। वमा कानू लियुमिनू, और नहीं थे वो कि वो अमन कायम करने वाले बने, अमन कायम करने वाले नहीं बने वो। कज़ालिका नज़्ज़ी कौमल मुजरिमीन, हम इसी तरह से फिर बदला दिया करते हैं उस कौम को जो जुर्म करने वाली है। मुजरम कौम को हम इसी तरह बदला देते हैं कि हम उनको तबाह बर्बाद होने देते हैं। फिर उनकी तबाही या बर्बादी उनके अपने जुर्मों के सबब होती है। ये कोई ममलकत इलाहिया नहीं लाती उनके ऊपर कि उनको तबाह बर्बाद कर दे। ये जैसे पीछे उनका हाल बताया गया कि वो दावत देते हैं पहले मामलात के दुरुस्त होने की, मुश्किलात से निकालने की, और जब वो ममलकत इलाहिया उनको निकाल देती है तो फिर वो इस तरह हो जाते हैं कि उनके साथ उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और वो बड़े मतलब खुशनुमा उनके अमाल नजर आते हैं, बावजूद इसके कि वो हदों से निकले हुए मुसरफीन है वो। और इसीलिए आगे ये मिसाल के तौर पर इनको पेश किया गया है कि हमने वलकद अहलक करूना मिन कबलकुम, यानी कि वो कह रहे तुमसे पहले भी जो थे उनको भी हमने हलाकत में डाला, लेकिन लम्मा ज़लम, जब वो जुल्म पर उतरे हुए थे, जब वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वह जातहुम रसूलुहुम बिल बैयिनात, और उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए थे और भेजे गए। वह माँ कानू लियुमिनू, और नहीं थे वो कि अमन कायम करने वाले बने। कज़ालिका नज़्ज़िल कौमिल मुजरिमीन, इस तरह से हम फिर बदला दिया करते हैं उस कौम को जो जुर्म करने वाली हो। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्द, और फिर हमने तुमको बनाया, वो जो मुखातब थे उनके, उनको कहा जा रहा है कि फिर हमने तुमको बनाया खलाइफा फिल अर्द, खलाइफा खलीफा, बाद में आने वाले, जानशीन मुकर्रर होने वाले उनके बाद, फिर अर्द मुल्क के अंदर उनके बाद फिर जो आए उनको हमने उनका नाइब बनाया, उनका सेकंड बनाया। मिन बादहिम, उनके बाद जो पहले हलाकत में जा चुके थे अपने जुर्मों की वजह से, तो उनके बाद हमने वो जो दूसरी पौध थी उनकी, उनको मुकर्रर किया, उनको अख्तियारात मिले, लिनुनज़र, ताकि हम वाच करें, देखें, कैफ़ तालमून, तुम कैसे अमल करते हो। तो आने वालों को जो मुकर्रर किया उनको भी फिर जांचा गया, उनको भी देखा गया कि वो अमल कैसे करते हैं। वाइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब उनके ऊपर पेश की जाती हैं हमारे निशान राह जो बड़े वाज़ेह हैं, बय्यिना आयातुना बय्यिनात, हमारे निशान राह जो बड़े वाज़ेह हैं, वाज़ेह उनके ऊपर जब हमारे निशान राह पेश किए जाते हैं। काला लदीना ला यरजूना लिकानाति, तो कहा उन लोगों ने कि जो नहीं उम्मीद रखते थे हमसे मुलाकात की, नाती बेकुरान ले रहे हादा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई कुरान ले आओ। ये जो कुरान की बात हो, इंसानियत साज ज़ाब्ता, वो कह रहे हैं कोई ऐसा ज़ाब्ता इंसानियत साज लाओ जो इसके अलावा है हो, ये हमें हमारे पसंदीदा नहीं है, या हम इसको नहीं मानते, और बदलो हो, या इसको तब्दील करो। तो ये उनका मुतालबा कि इन लोगों का बाद में जिनको मुकर्रर किया गया, वो भी उनके सामने भी जब इस ज़ाब्ते को पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, इसके अलावा भी लाओ, और बदलो हो, या इसको तब्दील करो, इसमें अमेंडमेंट करो, ये आइन जो है ये हमारे बारे में नहीं है भाई, तो इसको बदलो, या फिर इसके अलावा कोई और लाओ। कुल, तो अब ये लीडरशिप को कहा जा रहा है कि आप ऐलान कर दो भाई, माँ यकूनु ली, नहीं है मेरे लिए, मैं इसका अख्तियार नहीं रखता हूँ, अन उबद्दिलहु, कि मैं इसके अंदर कोई तब्दीली करूँ, कि इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करूँ, मिन तिलकाए नफसी, अपनी ही नफ्सियात से, अपनी खास से, मैं अपनी खास से इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता हूँ, कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा, मैं तो सिर्फ पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ खुफिया पैगाम दिया गया। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करने वाला हूँ जो मेरी तरफ खुफिया पैगाम दिया गया है, मैं तो उसकी पैरवी करूँगा सिर्फ। इन्नी अखाफो, और देखो मैं तो डरता हूँ, मुझे खौफ है, इन असैतो रब्बी, कि अगर मैं अपने निज़ाम रबूबियत के हवाले से नाफरमानी करूँ, अज़ाबा यौम नज़ीर, एक ऐसी सज़ा की जो बड़े दिन के हवाले से मिलने वाली है। यौम नज़ीर, वो दौर जो बहुत ही बड़ा अजीम, बहुत बड़े दिन और बड़ा मजबूत दौर है, जो जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती उस आइन के हवाले से, कि मैं तो बड़ा डरता हूँ भाई कि मैं उस बड़े दिन के अजाब में, सज़ा में गिरफ्तार न हो जाऊँ। कुल, आप ऐलान कर दीजिए, ला शाअ अल्लाह, अगर ममलकत इलाहिया की ये मशीयत होती, ये कानून होता, माँ ताला होता हो, तो मैं इसको पेश ही ना करता। जो मैं तुम्हारे सामने ये कुरान पेश कर रहा हूँ, ये जो ज़ाब्ता इंसानियत साथ ज़ाब्ता है, ये मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ,
تو اگر مملکت الہیہ کا یہ مشیت ہوتی تو میں اس کو پیش ہی نہ کرتا علیکم تم پر، ولا ادراکم بہی، اور نہ ہی تم کو میں اس کے بارے میں ادراک دیتا، نہ ہی تمہیں بتاتا میں اس کے بارے میں۔ فقد لبثت فیکم عمرا، تحقیق میں تمہارے اندر رہا ہوں اس معاملے کے اندر ایک عمر، فقد لبثت فیکم عمرا، تو تحقیق میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں ایک عمر گزار چکا ہوں، من قبل ہی، اس سے ما قبل، اس سے ما قبل میں نے کبھی یہ بات آپ کے ساتھ کی نہیں ہے۔ یہ اس لیڈرشپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے اندر موجود ہے اور اس نے سابقہ کوئی بات نہیں کی، لیکن جب اس کو یہ میسج ملا، یہ پیغام ملا، تو پھر اس نے یہ بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے تو میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ایسی، افلا تعقلون، اور کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ پہلے نہیں بات کی کیونکہ پہلے یہ کتاب نہیں تھی میرے پاس، ابھی میں نے بات کی ہے کیونکہ یہ کتاب مجھے ملی ہے۔ تو جس کے پاس کوئی ضابطہ اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس ضابطے کے حوالے سے بات کرے تو پھر وہ اسی آئین کے حوالے سے، اسی کتاب کے حوالے سے بات کرتا ہے، نہ کہ اپنے بنائے ہوئے کوئی اصول و ضوابط پیش کرتا ہے، بلکہ اس کتاب کے حوالے سے سارے اصول و ضوابط پیش کرنا جو ہوتے ہیں وہ اسی کتاب کے ہوتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا تو ظالم ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ جو مملکت الہیہ کے اوپر کوئی افترا کرے، کوئی ایسی گھڑی ہوئی باتیں پیش کر دے، کذبا، جو جھوٹی ہوں۔ تو جھوٹی باتیں مملکت الہیہ کے اوپر پیش کرنا کہ مملکت الہیہ کے حوالے سے وہ کوئی میسج نہ ہو اس کے پاس، اس کتاب میں وہ لکھی نہ ہو بات، ایسی بات کر دیں جو اس مملکت الہیہ کا کوئی میسج نہ ہو، پیغام نہ ہو، تو اس سے بڑا تو ظالم ہو ہی کوئی نہیں سکتا پھر۔ او کذب بھی آیت ہی، تو یا پھر اس کے نشان راہ کی تکذیب کر دے، تو اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مملکت الہیہ کے اوپر یا مملکت الہیہ کے آئین کے اوپر جھوٹ کہے یا اس کے نشان راہ کو جھٹلا دے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا۔ انہ لا یفلح، یقیناً ایسا شخص جو ہے کہ وہ جو مملکت الہیہ کے آئین کے خلاف بات کرے یا اس کے اوپر جھوٹ باندھے، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ انہ لا یفلح، یہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، یہ کبھی کامیابی نہیں پائے گا۔ مجرمون، اور یہ مجرم ہے، جرم کرنے والا ہے، یہ ایک ایسا جرم کر رہا ہے جو کبھی فلاح یاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ محکومیت اختیار کرتے ہیں مملکت الہیہ کے سوا یا اس آئین کے علاوہ، مملکت الہیہ کے آئین کے علاوہ وہ محکومیت اختیار کرتے ہیں، ما لا یضرہم، جو ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کی محکومیت اختیار کرتے ہیں مملکت الہیہ کے آئین کے علاوہ یا اس آئین کے علاوہ جو ان کو دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو لوگ محکومیت اختیار کرتے ہیں اور وہ ان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ولا ینفعہم، اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے، ان کے نفع کا کام بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس آئین کے اندر ان کو کوئی نفع نہیں ملتا، کیونکہ ظلم والے معاشرے جو ہوتے ہیں وہ تو جس کا داؤ لگتا ہے وہ نکال لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے۔ تو جو ایک آئینی حکومت ہوتی ہے تو آئینی حکومت کے اندر اس آئین کے حوالے سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرے پاس آیا کہاں سے یہ، تو نفع نقصان اس آئین میں نہیں ہوتا جو ظلم پر مبنی ہو۔ تو ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جس کی انہوں نے محکومیت اختیار کی ہے، جس آئین کی، جس قانون کی، جس ضابطے کی، وہ تو نفع نقصان کا کوئی قانون پیش نہیں کرتا ہے، کوئی حوالہ پیش نہیں کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاؤلا، یہ جو ہے جو ہمارے جن کی ہم نے محکومیت اختیار کی ہے، شفاؤنا، یہ ہماری سفارشی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو سفارش ہو جائے گی۔ یہ ہماری سفارشی کس لیے ہوتی ہے جی؟ سفارشی اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی غلط کام کر لیں، کوئی غیر ایسا کام کریں گے جس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کے قانون میں تو مطلب ظلم ہی ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے محکومیت، ان کی ابدیت اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، مملکت الہیہ کے ہاں سے، یہ تو آئین کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہے، یا مملکت الہیہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں کہ اگر کوئی سزا بھی ملے گی تو یہ ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کول، تو کہا گیا مملکت الہیہ کی طرف سے کہ اعلان کر دو آپ، اتنبئون اللہ، کیا تم مملکت الہیہ کو خبردار کرتے ہو، بما لا یعلم، جس کے بارے میں وہ اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، فی السماوات و فی الارض، نہ کوئی حکومتوں میں اور نہ ہی کوئی ملک کے اندر یا حکومتوں میں ایسا کوئی مطلب کہ آئین قانون موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم خبر دے رہے ہو۔ سبحانہ ہو، ساری اس کی ساری جدوجہد تو اسی کے لیے ہو رہی ہے، مملکت الہیہ کے لیے، ایک آئین کے حوالے سے جو مملکت الہیہ قائم ہے اس کے لیے ساری جدوجہد ہے۔ وتعالی، اور وہ بڑی بلند و بالا ہے، اما یشرکون، اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سفارش کا جو معاملہ ہے یہ تو شرک ہے، اور شرکا ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہو جانا، مملکت الہیہ کے برابر کھڑے ہو جانا، تو یہ ایسا شرک ہے کہ جس سے وہ بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شراکت کرے یا اس کے ساتھ کوئی سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وما کان الناس، اور دیکھو نہیں تھا لوگوں کے معاملات، الا امۃ، مگر وہ سارے کے سارے ایک امت تھے، ایک نظریے پر تھے، واحدۃ، ایک ہی واحد نظریے پر موجود تھے۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدۃ، مگر وہ ایک امت تھے، ایک قوم تھے، ایک نظریے پر تھے۔ فاختلفوا، بس پھر انہوں نے اس میں اختلاف کر لیا، یعنی کہ آئین میں اختلاف کر لینا یہ ہے بربادی میں جانے کا پہلا مطلب کہ جو زندہ ہے نا وہ یہی ہے کہ تباہی میں اترنے کے لیے اختلاف کر لو بھائی،
آپس کے اختلاف، اور آپس کے اختلاف آئین قانون کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ لوگ جو تھے ایک ہی نظریے پر قائم تھے، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا۔ جب اختلاف کیا تو یہ جو مطلب کہ تباہی کی طرف اترنے والا پہلا زنا، جیسے میں نے کہا کہ بھئی ایک زنا جو ہے یہ تباہی میں جانے کی طرف جو اختلاف ہے، ورنہ تو ہم نے تو مطلب کہ یہ بھی بنا رکھا ہے کہ امت کا جو اختلاف ہے وہ وسعت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ بہترین ہوتا ہے۔ تو حالانکہ یہ قرآن کے بتا رہا ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، کہ آئین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آئین کو صحیح کر کے پیش کرنا چاہیے اور اس صحیح کے اندر غلط کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ ولولا کلمۃ سبق، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ، ایک بات سبقت، وہ جو سابق کی گئی ہے من رب کا، تیرے نظام ربوبیت کے حوالے سے، اگر ایک ایسی بات کا پہلے سے طے شدہ پروگرام نہ ہوتا جو تیرے نظام ربوبیت کی طرف سے کہی گئی تھی، لقضی بینہم، یقیناً ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اسی وقت ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات، کہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی نشان راہ اتارا گیا، من ربہ، اس کے نظام ربوبیت کی طرف سے، فقل، پس آپ اعلان کر دیجئے، انما الغیب للہ، یقیناً وہ جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ تو مملکت الہیہ کے لیے ہیں، پوشیدہ چیزوں کا جاننا اور اس کے معاملات کا فیصلہ کرنا وہ تو مملکت الہیہ کے لیے، اور وہ پوشیدہ چیزیں جو ہیں مملکت الہیہ کے پاس ہیں۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، وہ جو منتظر ہوں اس چیز کا کہ اس کا فیصلہ ہو۔ تو اس فیصلے کے جو فیصلہ کن گھڑی جب آتی ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور کہا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ کب ہوتا ہے، کب متوقع ہے۔ تو اس کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ ابھی یہ جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ سارے کا سارا وہ جو چھپی ہوئی چیزیں غیب میں ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ابھی، وہ اس کو اوپن ہونا ہے مملکت الہیہ کے لیے، اور وہ پھر فیصلہ کر۔ والسلام، بہت شکریہ۔